میں نے آپ کو بتایا کہ بائبل مقدس میں 8 ٹائمز زیادہ یسوع کی پہلی آمد سے زیادہ دوبارہ آنے کا ذکر ہے. 8 گنا زیادہ. مینس نیو ٹیسٹمنٹ میں تقریباً ہر 20-25 آیت کے بعد یسوع مسیح کی پھر سے آنے کا ذکر ہے. تین 300 دفعہ اس کو مینشن کیا گیا ہے. 300 times only in New Testament نئے عہد نامہ میں یسوع کا دوبارہ آنا. آمین. بائبل مقدس ہمیں یسوع کی آمد کے لیے نہ صرف ہمیں تیار کرتی ہے بلکہ بائبل مقدس ہمیں انکریج کرتی ہے کہ ہم دوسروں کو بھی تیار کریں. ہاللیلویا. اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم یسوع کے آنے کے لیے خود تیار ہیں تو ہم دوسروں کو بھی تیار کریں. ہاللیلویا. آج اینڈ ٹائمز کے تعلق سے ایک انسٹرکشن جو بائبل مقدس میں خاص دی گئی ہے. پچھلے ویک میں یہ پورا ویک یہ بات میرے اندر چلتی رہی اور ضرور ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. عبرانیوں کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے 30ویں آیت تک پڑھیں گے. 24ویں آیت سے 30ویں آیت تک اور ایک خاص بات پہ فوکس کریں گے ہم. عبرانیوں 10واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے 30ویں آیت تک لکھا ہے، اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو. کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی. ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی. جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو کہ وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا اور فضل کے روح کو بے عزت کیا. کیونکہ اسے ہم جانتے ہیں جس نے فرمایا کہ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا. اور پھر یہ کہ خداوند اپنی امت کی عدالت کرے گا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آمین. اس پیسج میں باتیں تو بہت سی ہیں، میں نے آپ کے لیے پڑھ دیا ہے، لیکن ہم صرف ایک بات پہ فوکس کریں گے، وہ ہے 25ویں آیت. اینڈ ٹائمز کا آپ کو یہاں پر ذکر ملتا ہے، عدالت کے دن کا ذکر ملتا ہے، اس دن کا ذکر ملتا ہے جب یسوع مسیح آئے گا. تو
انسٹرکشن کیا دی گئی ہے 25ویں آیت میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئے. گیدرنگس آف بلیورز، ایمانداروں کا جمع ہونا. آمین. ایمانداروں کا جمع ہونا آخری ایام میں بائبل مقدس کہتی ہے یہ اور زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ اور زیادہ اہم ہے. کلیسے رفاقت ہونا، ایمانداروں کے گروہوں میں دعائیں کرنا، فیلوشپس کرنا، یہ آخری ایام میں ہماری مضبوطی کے لیے، ہماری ترقی کے لیے اور ہی امپورٹنٹ ہے. اور یہ کوئی سجیشن نہیں ہے، یہ ایک حکم ہے. یہاں پر حکمیہ طور پر لکھا گیا ہے کہ جمع ہونے سے باز نہ ہو. تو پہلی جس چیز پر ہمیں غور کرنا، آخری ایام میں اگر ہم نے مضبوط رہنا ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی ہم رہنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے ایمان میں گرو کرنا ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی ہم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم نے محبت میں بڑھنا ہے، جو کہ آف کورس ہم بڑھنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ نجات پائیں، روحیں نجات پائیں، تو پھر ایک کام بلیورز کو کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ جمع ہونے سے باز نہیں آنا. یہ اپرچونٹیز جو ہیں ہمارے پاس، مواقع، ان کو تو آپ اویل کریں، لیکن اس کے علاوہ بھی مواقع بنائیں. آمین. ہم گھروں میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، کھانوں پہ بلاتے ہیں، ہم اکٹھے جمع ہوتے ہیں، ایسے ہے نا فیملیز میں. تو ایک چیز ڈیولپ کر لیں. جب بھی ایمانداروں کی میں بات کر رہا ہوں، جب بھی آپ جمع ہوں تو آپ کی رفاقتیں جو ہے وہ پرفضل ہونی چاہیے. آپ کی رفاقتوں میں خدا سینٹر ہونا چاہیے. آمین. آپ کی رفاقت، جب آپ اٹھیں نا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر، تو آپ تقویت پا کے اٹھیں، آپ برکت پا کے اٹھیں. آمین. تو یہ آپ نے اس کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ کی جو رفاقتیں ہوں گی ایمانداروں کی، وہ کس قدر آپ اسے مؤثر بنائیں گے. اور میرا خیال ہے جب آپ تھوڑی سی چاہے بہت لمبی دعائیں نہ کریں، اگر آپ مختصر بھی دعائیں اپنی رفاقتوں میں کریں، 5-10 منٹ کی بھی دعائیں کریں پریکٹس کرنے کے لیے. کیونکہ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر بہت زیادہ پرابلم ہو جاتا ہے. ایمانداروں کی رفاقتیں ہیلڈ، ہیلدی نہیں ہیں، مضبوط نہیں ہیں، جو کہ اینڈ ٹائم انسٹرکشن ہے. آخری وقت کی یہ انسٹرکشن ہے کہ ہماری رفاقتیں کیا ہوں؟ مضبوط ہوں، ایسی ہوں جو آگے لکھا ہوا ہے. سنیں ذرا تاکہ ہم اس پہ اور غور کر سکیں. لکھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئے، جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے. جیسا بعض لوگوں کا، کن کا دستور آپ کو یہ نظر آتا ہے بائبل کا دستور؟ ہاں جی، ابتدائی کلیسیا کا یہ دستور تھا. دیکھیں ذرا، یہ جمپ کریں اعمال کی کتاب میں تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جمع ہونے سے باز نہ آئیں، اور جس قدر اس دن کو زیادہ قریب ہوتے دیکھتے ہو تو زیادہ کرو. آمین. اعمال کی کتاب اس کا 2 باب نکالیے اور اس کی 42ویں آیت، بلکہ اس کی 41ویں آیت سے پڑھتا ہوں میں. اعمال 2 باب، یہاں پر لکھا ہے، بس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 آدمیوں کے قریب ان میں مل گئے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. ابتدائی کلیسیا میں رفاقت رکھنا، پاک شراکت، جو ان کا شراکتی کھانا ہوتا
تعلیم پانا اور دعا کرنا، یہ ان کی مشق تھی، ان کی پریکٹس تھی. اگر تیسرے باب کی پہلی آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا پطرس اور یوحنا دعا کے وقت. کیا لکھا ہے؟ دعا کے وقت، یعنی تیسرے پہر ہیکل کو جا رہے تھے. آمین. They were going to the temple کب؟ جب دعا کا وقت تھا. آمین. So definitely یہ ان میں ٹھہرایا گیا تھا اور وہ اس بات کے لیے سنجیدہ تھے. آگے دیکھیں، یہ چار کام جو ہے یہ ابتدائی طور پہ سکھایا جاتا ہے، کلیسیا میں سکھایا جاتا ہے. یہ ابتدائی کلیسیا کے یہ چار پلرز ہیں اور وہ یہ کرتے تھے. اور بہت سارے ایمانداروں کی زندگی میں یہ چار چیزیں ہی روٹین میں نہیں ہوتی. میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں. رسولوں سے تعلیم پانا، رسولوں سے. اچھا، جب تعلیم پانے کی بات ہے تو ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، آپ نے طرح طرح کی تعلیموں کے جھونکے میں نہیں جانا. آپ کو اتنا میچور ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ تعلیمات کا شکار نہ ہو جائیں. بی فوکسڈ. سو اپنے ایمان کو خدا کے کلام پر بلڈ کریں، اسے مضبوط کریں. رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے جس کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں، فیلوشپ، گیدرنگز، یہ دوسری بات ہے. اور تیسری بات کیا ہے؟ روٹی توڑنا، پاک شراکت. ابتدائی کلیسیا اس طرح پاک شراکت میں شریک نہیں ہوتی تھی جس طرح ہم ہوتے ہیں. وہ جب جمع ہوتے تو وہ یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے تھے. آمین. اور ان کو یہ انسٹرکشن دی گئی تھی. ہاللیلویا. اور ہمیں بھی یہ انسٹرکشن دی گئی ہے کہ ہم نے یاد کرنا ہے، صرف شریک نہیں ہونا. کئی دفعہ لوگ آتے ہیں بس شریک ہو گئے تو چلے جاتے ہیں، وہ یاد تک بھی نہیں کرتے ہوا کیا، یہ ہے کیا. اور کئی لوگ تو صرف روایتی طور پہ اس میں شریک ہوتے ہیں، صرف روایتی طور پہ، حالانکہ یہ بڑی مقدس کام ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا. آمین. اور آخری بات ہے دعا کرنے میں مشغول. ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے. اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے اور سب چیزوں میں شریک تھے. میں ایک بزرگ خادم کو سن رہا تھا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا اگر آپ نے خدا سے اپنی محبت کو چیک کرنا ہے تو آپ نے ایک اور چیک اپنی زندگی میں کرنا ہے کہ آپ کہیں دولت سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ خدا اور دولت دونوں کی تم خدمت نہیں کر سکتے. دیکھیں، دولت آپ کے پاس جتنی مرضی ہو وہ بری نہیں ہے. بائبل میں دولت کو بذات خود برا نہیں کہا گیا، لیکن دولت کی دوستی کو برا کہا گیا. ٹھیک ہے. زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے. پیسوں سے، چیزوں سے پیار اگر آپ کرتے ہیں تو پھر آپ خدا سے پیار کرنے والے نہیں ہیں. اگر آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آپ خدا سے پیار کرتے ہیں یا نہیں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ دولت سے پیار کرنے والے تو نہیں. کیونکہ یہاں پر ابتدائی کلیسیا میں ہمیں نظر آ رہا ہے، کیا نظر آ رہا ہے؟ لکھا ہے وہ سب ایک جگہ رہتے اور سب چیزوں میں شریک تھے. کتنی چیزوں میں شریک تھے؟ سب چیزوں میں شریک تھے. اور اپنی جائیداد اور اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے. کس قدر خدا کی محبت ان کی زندگیوں میں اول درجہ رکھتی تھی. ایون وہ اپنی چیزیں بھی، جائیدادیں بھی بیچ کے
بانٹ دیتے تھے. اگرچہ اس پہ کئی لوگوں کی رائے فرق ہے, لیکن خدا کی محبت کو دیکھیں. آمین, ہاللیلویا. اور دیکھیں ہر روز ایک دن ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے. کب جمع ہوا کرتے تھے؟ بولیے. ہر روز جمع ہوا کرتے تھے. سو ابتدائی کلیسیا میں یہ بات, ان کو اس بات کی ویلیو کا پتا تھا کہ جمع ہونا کتنا ضروری ہے, اور ہر روز وہ جمع ہوتے تھے. ہاللیلویا. سو اگر چرچ میں یہ اپرچونٹی ہے تو چرچ میں جمع ہو. اگر آپ چرچ میں جمع نہیں ہو سکتے تو جہاں پر بھی آپ گیدرنگز کر سکتے ہیں, بلیورز کی گیدرنگز کی بات کر رہا ہوں میں, ایمانداروں کی جمع ہونے کی بات کر رہا ہوں. اپنے لیے ایک تو موقع آتے ہیں, ایک اپنے لیے موقع کریٹ کریں. آمین. اور خاص طور پر اگر آپ کو یہ موقع ملے کہ کوئی ایماندار یا کوئی خادم جو آپ سے زیادہ جو تجربے میں, انوائنٹنگ میں, ایلڈرشپ میں, میچورٹی میں آپ سے زیادہ, تو ان کے ساتھ زیادہ کوشش کیا کرے وقت گزارنے. آمین. اور جب ان کے ساتھ بیٹھے تو کوشش کریں خاموش ہو کے ان کو واچ کریں, ان کی سنیں, دیکھیں. آمین. آپ کو بہت ساری چیزیں وہ سکھائیں گے نہیں, آپ کو دیکھ دیکھ کے پتہ چل جائے. ہاللیلویا. ایسے مواقع ڈھونڈے ہمیشہ, یہ ایسے مواقع نہ ڈھونڈتے رہیں کہ جو ہے نا آپ سے بڑا کوئی بھی نہ ہو وہاں پہ. دس از ویری امپورٹنٹ. کئی لوگ کبھی بھی جو ہے نا وہ بڑوں کی محفل میں جانا پسند نہیں کرتے, وہ اپنے سے جو جونیئرز ہوتے ہیں ان کی محفل پسند کرتے ہیں. اٹس ناٹ بیڈ, ان میں بھی جانا ہے, یہ کوئی غلط نہیں ہے, ان میں بھی جانا ہے, لیکن جو خدا کے میچور لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی وقت گزاریں, بلکہ ان کے ساتھ آپ کو اپرچونٹیز ڈھونڈنی پڑیں گی, ہو سکتا ہے تھوڑی محنت کرنی پڑے. آمین. ہاللیلویا. چرچ میں بھی جو ایماندار آپ کو لگتا ہے آپ سے زیادہ مضبوط ہے دعا میں, میچورٹی میں, محبت میں, اور خاص چیز جو آپ نے دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ کسی کی زندگی میں کرائسٹ کتنا الائیو ہے. آمین. کسی کی زندگی میں مسیح کتنا زندہ ہے. ہاللیلویا. ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں, دعا میں وقت گزاریں, فیلوشپ میں وقت گزاریں, کیونکہ یہ ہماری روحانی ترقی کے لیے اور اینڈ ٹائم انسٹرکشن میں بہت امپورٹنٹ ہے. آخری وقت میں یہ بہت اہم ہے. اور افسوس کی بات کہ کئیوں کے لیے سنڈے سروس بھی امپورٹنٹ نہیں ہوتی, اور عام سے چھٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اگر ان کی ریزن دریافت کی جائے تو وہ اتنی سالڈ نہیں ہوتی. سنڈے سروس کی چھٹی کی ریزن ان کی اتنی سالڈ نہیں ہوتی جتنی جاب سے چھٹی کی ریزن سالڈ ہوتی ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن آج جب ہم خدا ہم سے یہ بات کر رہا ہے تو پلیز اس کو امپورٹنٹ لیں, اس کو اہم لیں, کہ یہ تو ایک دن تو جو ہے وہ ایٹ لیسٹ جو بنا ہوا ہے, اگرچہ مصروفیت ہے آپ کی یا جو بھی ہے, لیکن ایک دن جو کلیسیا جمع ہو رہی ہے اس کو تو آپ کمپرومائز نہ کریں, اس پہ تو آپ سستی کا مظاہرہ نہ کریں. کتنی دیر کی بات ہوتی ہے, 2-2.5 گھنٹے. ایون کئی لوگ, شاید آج بھی کوئی بیٹھا ہو, مجھے پتا ہے کئی لوگ جو ہے وہ نائٹ ڈیوٹی کر کے بھی آگے چرچ میں اٹینڈ کر کے پھر جاتے ہیں. کیا خدا کے حضور اس کا اجر نہیں ہوگا؟ تو کئی لوگوں کو یہ ہوتا ہے آج چھٹی ہے, سوتے ہی رہو بس, آج چھٹی ہے, میرا دل نہیں کر رہا, ہر سنڈے تو جاتا ہوں چرچ. آپ یہ تو نہیں کہتے ہر سنڈے یا ہر روز جاب پہ میں جاتا ہوں, آج میرا دل نہیں کر رہا, آج نہیں میں نے جانا. نہ بھی دل کر رہا تو پھر بھی آپ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ تو پلیز اس کا دھیان رکھیں. جب ہمارے لیے چیزیں اہم ہوں گی, ابتدائی کلیسیا اگر پاورفل تھی تو اس میں ایک بات یہ تھی کہ وہ جو رفاقت ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کر رہے تھے, یہ ان کے لیے امپورٹنٹ تھی. سو کیا لکھا ہوا ہے؟ ہر روز ایک دن ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے.
یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جب جمع ہوں تو یونائٹ ہوں. جمع ہوں تو کیا ہوں؟ اور یونائٹ ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کو بڑا پسند کرتے ہیں. یونائٹ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کے کلام پر متفق ہوں. یہ ہے ہمارا اسٹینڈرڈ. آمین. کلام پہ ایگری کر جائے، کیونکہ ایگری ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ ہزاروں بھی ہوں اور متفق نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جو متفق نہیں ہوتے وہ چل نہیں سکتے. جو یونائٹ نہیں ہوتے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتے. جلدی بدیر وہ پھر سیپریٹ ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ان کی راہیں الگ ہو جاتی ہیں. سو بی کیئرفل. آپ ابتدائی کلیسیا سے سیکھیں، اعمال کی کتاب کو بار بار پڑھیں. دیکھیں بہت ساری چیزوں کو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں اگنور کی جا سکتی ہیں جو ایسی ڈس یونٹی کا باعث بن جاتی ہیں. مجھے بڑے اچھے سے یاد پڑتا ہے ایک بھائی اپنی سسٹر ان لاء کو ایکچولی سمجھا رہے تھے. اس کی نئی شادی ہوئی تو مجھے بڑی برکت ملی اس بات سے. حالانکہ سمپل سی بات ہے. وہ کہتے میں نے اس کو ایک بات کہی ہے کہ بہن ہر چیز کا نا سسرال میں ایشو نہیں بنانا. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو درگزر کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. ہو سکتا ہے کسی کی ویکنس ہے، آپ کو پتا بھی ہے، آپ پھر اس کو ایشو بنا لیں. حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ اس شخص کی، اس بھائی کی، اس بہن کی ویکنس ہے. ڈونٹ میک این ایشو. ہر چیز پہ ناراض ہونا، ہر چیز کو ایشو بنا لینا آپ کی رفاقتوں کو ویک کر دے گا. بہت ساری چیزوں کو دیکھیں، محبت سب گناہوں پر پردہ ڈال دیتی. ایزی پتہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ روز معاف کرتے رہتے ہیں، رہنے نہیں دیتے اپنے اندر کوئی نیگیٹیوٹی. دن گزر گیا، آپ اٹھ گئے، اتنا بہت ہے، نام معافی رکھ کے اٹھ گئے تو میں کہتا ہوں بڑی بات ہے. نہ اٹھتے تو معافی کا موقع بھی نہ ملتا. بلکہ رات کو ایک خاص دعا کیا کریں. خداوند سنیں دھیان سے، یہ پریئر بڑی امپورٹنٹ ہے. خداوند اگر آج سارا دن کہیں پر بھی میں نے مس کیا ہے، میں نے ابلیس کے لیے کوئی دروازہ کھولا ہے، میں نے کوئی بھی ایسا کام کیا، معافی مانگے. اور میں ان سب کو ریناؤنس کرتا ہوں، ان ساری باتوں کو میں ان سب کا انکار کرتا ہوں، میں ان سارے دروازوں کو بند کرتا ہوں. میں آپ کو بتاؤں، دھیان سے سنیں، کئیوں کو تھوڑی میچور بات ہے. جب آپ دروازے کھول کے سو جاتے ہیں نا تو ابلیس آپ کی خواب گاہوں میں داخل ہو کے آپ کے اندر نیگیٹیوٹی کے ٹیکے لگاتا ہے. سوتے میں آپ کے اندر غلط چیزیں انجیکٹ کر دیتا ہے. اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے خوابوں کا بڑا یقین ہوتا ہے. حالانکہ میں نے کئی دفعہ سکھایا کہ خواب اگر آیا تو اگر نیگیٹو ہے تو کینسل کر دیں اس کو یسوع کے نام میں. اتنا بادر نہ کریں. ہاں پریئر ایمان سے کریں، سیریسلی کریں، اسپرٹ کی گائیڈنس میں کریں. لیکن کئی دفعہ آپ کے رات آپ تو سوئے ہوئے نا، اگر آپ کیئرفل نہیں ہیں کئی دفعہ رات کو ہی وہ آپ کے یہ پلانز بنا لے گا. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. آپ دروازے کھول کے سو جائیں آرام سے اور کہیں کچھ نہیں ہوتا. کرتے ہیں آپ ایسے اپنے گھر کے دروازے کھول کے سوتے ہیں؟ تو روحانی دروازے کیوں کھول کے سوئے جاتے ہیں؟ ہاں اگر گھر کے دروازے ہم بند کرتے ہیں تو روحانی دروازے کیوں کھلے رہتے ہیں جو ابلیس کے لیے کھول دیے؟ اور کئیوں کو یہ پتہ نہیں ہے، ان کی لائف میں سالوں سے ابلیس ایسے کام کرتا رہتا ہے. وہ دروازے روحانی طور پہ کھول کے سوتے ہیں، اب ابلیس آتا ہے سارے اگلے دن کے لیے جو اس کی نیگیٹو پلاننگ ہے وہ رات کو آپ کے اندر انجیکٹ کر کے تو چلو جی ہو گیا. اور آج صبح اٹھتے آپ کو سمجھ نہیں ہے، نہ دعا کرنے کو دل کر رہا، نہ بائبل پڑھنے کو دل کر رہا. ایک اسٹرگل سی آپ کی شروع ہو جاتی ہے. آپ کے لیے ایجنڈا تیار ہوا ہے اور وہ کارگر ہو رہا ہے کیونکہ یو آر ناٹ کیئرفل، یو آر سلیپنگ.
آپ کیئرفل نہیں ہیں, آپ سو رہے ہیں. سو کیا لکھا ہوا ہے؟ ہر روز ایک دن ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے, اور جو نجات پاتے تھے ان کو خدا ہر روز ان میں ملا دیتا تھا. آمین, ہاللیلویا. تو جمع ہونے سے ہم نے باز نہیں آنا, پہلی بات ابھی تک ہم کر رہے ہیں. ابتدائی کلیسیا, اب آپ باقی حوالے خود پڑھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اکٹھے ہوتے تھے. تو یہ صرف ایک سجیشن نہیں ہے بلکہ ایک حکم ہے, کیونکہ آپ کے جمع ہونے سے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا, آپ کو حوصلہ افزائی ملے گی. اور جب جمع ہوتے ہیں یہ بھی خیال رکھیں, ہر وقت تنقید ہی نہ کرتے رہیں, کبھی کسی کا حوصلہ بھی بڑھائیں, کبھی کسی کو انکریج بھی کریں. دونوں کام ساتھ ساتھ چلنے چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کریکشن نہیں کریں گے, لیکن انکریجمنٹ بھی ضروری ہے. ہمیں جمع ہونے سے وہ حکمت ملے گی, وہ باتیں ملے گی جو آپ کو شاید خود نہیں پتا چلتی. جب آپ جمع ہوں گے کسی نہ کسی کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا. ہاللیلویا. اینڈ لیٹ ادرس اسپیک, دوسروں کو بھی بولنے دیں. یہ نہ کہ جمع ہو تو خود ہی بولتے رہیں. لیٹ ادرس اسپیک. اس لیے میں چرچ میں بھی میری دعا ہے خدا کرے یہ ممکن اور زیادہ ہو اسپرٹ میں, کہ یہاں پر جو لوگ ہیں جو جس کے پاس خداوند کی طرف سے وہ ایزیلی بانٹ سکے, شیئر کر سکے, ایسا بہاؤ رہے. آمین, ہاللیلویا. یہ بڑا ضروری ہے. دھیان سے سنیے, جمع ہونا ہمیں روحانی طور پر زندہ رکھتا ہے. آپ اللہ ہی رہتے ہیں. بجھے بھی ہوں گے نا تو کوئلوں میں آ جائیں گے تو دہک جائیں گے. اس لیے اس سے باز نہیں آنا, جمع ہونے سے باز نہیں آنا. ہاللیلویا. نمبر 2, متی 18 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے, جہاں 2 یا 3, کیا لکھا ہے؟ جہاں 2 یا, اچھا یہ بھی دعا میں اپنے درست کر لیں. کئی لوگ کہتے ہیں جہاں 1 یا 2, 1 یا 2 نہیں, کیا لکھا ہے؟ 2 یا میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں موجود ہوں. انگریزی میں ہے I am. میں وہاں پر ہوں گا نہیں بلکہ ہوں. ہاللیلویا. تو جہاں پر سنیں, جہاں پر کلیسیا جمع ہوتی ہے وہاں پر خدا موجود ہوتا ہے. ہاللیلویا. اور جب خدا موجود ہوگا وہاں پر شفا بھی ہوگی, وہاں پر شادمانی بھی ہوگی, وہاں پر اطمینان بھی ہوگا. ہاللیلویا. کیونکہ وہاں پر, اس لیے ہمیں لکھا اس کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے. آمین. نمبر 2, ہم نے اس لیے بھی جمع ہونے سے باز نہیں آنا کیونکہ جب ہم جمع ہوتے ہیں God is present. خدا وہاں پر موجود ہے. ارلی چرچ کو ہم نے دیکھ لیا, ابتدائی کلیسیا جمع ہوتی تھی, وہ ابھی آپ کے سامنے میں نے حوالے پڑھے. پھر جمع ہونے کے لیے ایک اور حوالہ دیکھیے, کرنتھیوں کا خط پہلا اس کا 12واں باب. کرنتھیوں کا پہلا خط اس کا 12واں باب اور اس کی 12ویں آیت. کئی لوگ کہتے ہیں میں خدا سے بہت پیار کرتا ہوں, مجھے خدا سے بڑی لگن ہے, لیکن ان کو لوگوں سے لگن اور پیار نہیں ہے. کلیسیا کی بات کر رہا ہوں. They don't like to be with people. کیا ایسا ممکن ہے؟ بتائیں. اگر ہم سلیب کو دیکھیں تو سلیب ایسے اور ایسے ہے, ٹھیک ہے, ورٹیکل بھی ہے اور ہاریزونٹل بھی ہے. ورٹیکل مطلب
یسوع مسیح نے جب صلیب پر جان دی ہے تو ہمارا اور خدا کا رابطہ بحال ہوا ہے. آمین. بڑھا کے خون سے گناہ دھلے ہیں اور رابطہ بحال ہوا ہے. پھر سے خدا کے خاندان میں شامل ہو گئے ہیں. اور ورڈ جو ہاریزنٹل ہے، یہ جو صلیب کا حصہ اس طرح ہے، لوگوں کے ساتھ بھی ہماری فیلوشپ بحال ہوئی. ہاللیلویا. سوچتے ہو یہ نہیں کہ میں اور خدا، نو، آپ اور خدا اور پھر لوگ. پہلا اور سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. اور پھر کیا لکھا ہے؟ اور اسی کی مانند دوسرا، وہ کیا ہے؟ ادھر توجہ کریں. اسی کی مانند دوسرا کیا ہے؟ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت. جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو. ہاللیلویا. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باپ سے تو محبت کریں اور اولاد سے نہ کریں. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ مسیح سے محبت کرتے ہیں، کون کون یہاں پر کہتا ہے میں مسیح سے محبت کرتا ہوں؟ ہاتھ ہلائیں گے. اوکے. تو کلام میں کہا ہم کلیسیا مسیح کا بدن ہے. تو بدن سے محبت رکھے بغیر مسیح سے کیسی محبت ہے؟ ہاں سمجھ آ رہی ہے؟ بدن سے محبت رکھے بغیر مسیح سے کیسی محبت؟ نو لو. اٹ مینس اٹس فیک. جب کلام ہمیں کہتا کہ وی آر دا باڈی آف کرائسٹ، تو یہاں پر کیا لکھا؟ 12ویں باب کی 12ویں آیت لکھا کیونکہ جس طرح بدن ایک ہے اور اس کے اعضاء بہت سے ہیں، اور بدن کے سب اعضاء گو بہت سے ہیں مگر باہم مل کر ایک ہی بدن ہے، اسی طرح مسیح بھی. ہاللیلویا. تو جب ہم جمع ہو رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ باڈی جمع ہو رہی ہے. کسی کے پاس گیت، کسی کے پاس نبوت، کسی کے پاس زبانیں، کسی کے پاس زبانوں کا ترجمہ، کسی کے پاس حکمت، کسی کے پاس انکریجمنٹ. جب بلیورز جمع ہوں گے، خداوند ان کے درمیان ہے اور کسی نہ کسی کے پاس دوسروں کی ترقی کے لیے کچھ نہ کچھ موجود رہے گا. ہاللیلویا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی پاورفل بات ہے. جن کو اس کا تجربہ ہے وہ یہ بات سمجھ رہے ہیں، اور جن کو نہیں ہے میں آپ کو انکریج کروں گا آپ جمع ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. اور میں ہمیشہ یہ انکریج کرتا ہوں آپ کے لائف میں بھی کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے، قریبی بھی کچھ لوگ ہونے چاہیے، 3 4 5 تو ضرور ہونے چاہیے جو آپ سے سینئر ہو، جو آپ سے سینئر ہو. ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کریں، ان کے ساتھ فون پہ بات کر لیا کریں، ان کے ساتھ دعا کر لیا کریں. آمین. یہ نہ کہ میں تو آپ ہی بڑھائے گا، میں تو آپ ہی بڑھیے گی. نو. اکیلا بدن خالی ہاتھ اگر ہو، ایک بندہ اس کا بس خالی ہاتھ ہی ہے، کیسا لگے گا؟ ہاں اٹھائے گا کیسے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سو باڈی جب ملتی ہے تو مکمل ہوتی ہے. تو یہ بھید ہے. اس لیے اس بات کو بھی سمجھیں کہ آپ مسیح کا بدن ہے. جب ہم جمع ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہم مضبوط ہوں گے، ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے اور ہم ایک دوسرے کی کریکشن کر سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کو ایک روحانی خاندان ملے گا. کئی خاندان کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں خداوند کو نہیں دی ہوئی، آپ کو بڑی مشکل ہوتی ہے ان کے ساتھ. لیکن جیسے آپ مقدسوں کی جماعت میں آ جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو اپنا پن، آپ کو انکریجمنٹ ملتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اب آپ اپنے حقیقی خاندان میں آ گئے. دیکھیں یہ جو بھی ہمارے گھرانے ہیں، اگر کوئی یسوع کو قبول نہیں کرے گا تو وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں رہے گا.
لیکن جو یسوع کو قبول کر لے گا وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا. اس لیے کوشش کریں کہ جو ہمارے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کریں, ان کو کلام سنائیں, ان کے لیے آنسو بہائیں, ان کے لیے روزے رکھیں, ان کے لیے ایفرٹ پٹ کریں. پچھلے دنوں میں ایک نوجوان خادم نے بڑی خوبصورت اسٹیٹمنٹ فیس بک پہ لگائی تھی اور بڑی مجھے بھی برکت ملی, اور بھی بہت سارے ایون میں نے سینئر لوگوں کو بھی دیکھا کہ انہوں نے اس پہ کمنٹ کیے ہوئے تھے. وہ تھی کہ لوگ آپ کا تفصیلی پیغام بھول جائیں گے لیکن وہ آپ کی محبت کو نہیں بھولیں گے. آمین. اور یہ ہمارے گھرانوں میں بھی ہماری ضرورت ہے, کیونکہ گھرانوں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بہن بھائی, ہمارے والدین یا کوئی بھی فیملی میں وہ ہم میں مسیح کی محبت نہیں دیکھتے, اور کئی وجہ سے وہ ہمارے وجہ سے ٹھوکر کا باعث بنے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ آپ کو زیادہ جانتے ہیں, وہ آپ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. تو پلیز بی کیئرفل. جب آپ نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا تو یاد رکھیں, میں بارہا یہ بات کرتا ہوں, ایمانداروں کہ جب ہم بات کریں تو کوئی رائٹس نہیں ہے اس طرح کہ آپ کہیں گے جی, اور آپ دنیا دار بندے سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ بتائیں مجھے کہ وہ آپ سے پیار کرے گا؟ بتائیں, وہ آپ کو معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا. وہ آپ سے محبت نہیں کرے گا. آپ کو زیادہ قربانی دینی پڑے گی, آپ کو زیادہ دکھ سہنا پڑے گا. اس پہ ہم پورا پیغام سن چکے ہیں ایسٹر سیزن میں کہ دکھ سہے بغیر دوسروں کو بچانا ناممکن ہے. یسوع نے دکھ سہا تو ہم بچے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ شاگردوں نے دکھ سہا تو بہت سارے بچے ہیں. تو آج کوئی فرق نہیں ہو گیا. بائبل میں بتایا گیا ہے ایک گال پر تماچا مارے دوسرا پھیر دے. کوئی تیرا کرتا لینا چاہے اسے چوگا بھی دے دے. کوئی تجھے ایک کوس پہ گال میں لے جائے تو اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا. لو کین ناٹ بی فیل. محبت ناکام نہیں ہو سکتی. آمین. ہاللیلویا. لیکن نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آؤ. نیکی کے ذریعے بدی پر, جو اگلا شخص کرے گا وہ اس کی شخصیت ہے یا اس کا کریکٹر ہے. جو آپ کریں گے وہ آپ کا کردار ہے, وہ آپ کی شخصیت ہے. آپ دوسروں کے رسپانسبل نہیں ہیں. sin against you must not produce sin in you. آپ کے خلاف گناہ آپ کے اندر گناہ پیدا نہ کرے. آمین. یہ بڑی عجیب بات ہے. یہی ہمارا عذر ہوتا ہے کہ میں تو اس لیے میں نے یہ کیا کیونکہ اس نے یہ کیا تھا. بائبل میں یا کہیں پہ بھی آپ کو یہ ایک بھی آیت نہیں ملے گی. بائبل میں آپ کو اس سے الٹ آیتیں ملے گی جو بھی میں نے پڑھ دی ہیں آپ کے لیے. کیا ایسا نہیں کہ کوئی ایک تیرے گال پر تماچا مارے تو 2-3 لگا اس کو, یہ لکھا کہیں پہ؟ کوئی تجھے ایک سنائے تو اسے 2-3 سنا, لکھا کہیں پہ؟ تو ایماندار تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ہے. ہم دنیا میں تو ہیں لیکن دنیا کے نہیں ہیں. وی آر ڈفرینٹ پیپل. یہ ہے ہمارا تاریکی میں نور بن کے چمکنا. یہ ڈفرینٹ ہماری اپروچ جو ہے وہ لوگوں کو نظر جب آئے گی تو لوگ یقین کریں گے واقعی جس خدا کو یہ مانتے ہیں وہ ان کی زندگیاں بدلتا ہے. اگر ان کی بدل گئی ہے تو پھر میری بھی بدل سکتی ہے. اور اگر مسیح کہ فرزند ہو کر لوگ مجھ میں نہیں دیکھ رہے, میری فیملی مجھ میں نہیں دیکھ رہی, آپ کی فیملی آپ میں مسیح کو نہیں دیکھ رہی, اس چیز کو, اس محبت کو جو خدا کی ہے وہ اگر ہم میں نہیں دیکھ رہے تو وہ کیا کہیں گے؟ بتائیں. کیا خدا کی اس سے عزت ہوگی؟ بتائیں. بولیں. اور وہ کیا بھی دیتے ہیں بڑا دعا کرنے والا, بڑی دعا کرنے والی. نہیں کہتے, آپ کے منہ پہ کہتے ہیں آپ, کیونکہ انہوں نے بھی لگے. وہ سیدھا ہی آپ کو کہہ دیتے ہیں یہ آپ پتہ ہے آپ جتنے دعا کرنے والے ہیں. Because they don't see Christ. ہاں اب یہاں پر بھی امپورٹنٹ بات ہے. اگر وہ
آپ کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, آپ پر غلط الزام لگا رہے ہیں, تو اس سے پریشان نہ ہو جائے. کئی لوگ اسی سے پریشان ہو جاتے ہیں, ہے نا. درست الزام نہیں ہونا چاہیے آپ پہ. غلط تو یسوع پہ بھی لگائے گئے تھے, پر یہ نہ ہو کہ کوئی درست کہہ رہا اور آپ کہیں غلط علاج ہے. غلط علاج ہے, مننا ہی نہیں, مننا ہی نہیں ہے. اکھیں بند کر لینے کبوتر لوگ. نو, ریئلائز کرنا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا ہی نہیں نکل رہی. شکر ہے. یہ جھاڑ پہنچ والا کلام آج کل خدا ہمیں دے رہا ہے. آمین. ہونی چاہیے کہ نہیں؟ بڑی ہولی تھی کیا ہے. گڈ. اس کو میں اینڈ کروں گا. جب ہم جمع ہوتے ہیں, سنیں دھیان سے, ہماری ترقی ہوتی ہے. جب ہم جمع ہوتے ہیں ہم سیکھتے ہیں. جب ہم جمع ہوتے ہیں ہم مل کر خدا کی ورشپ کرتے ہیں. جب ہم جمع ہوتے ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے انکریجمنٹ کا باعث ہوتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کی زندگیوں پہ ایسی انوائنٹنگ دیکھی ہے. کلیسیا کی میں بات کر رہا ہوں. جیسے ہی وہ آگے انٹر ہوتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں, انوائرمنٹ کو ہٹ کرتے ہیں. کئی لوگ آج تک میں نے بتایا کسی کو نہیں ہے. کئی دفعہ پھر بھول جاتے ہیں نا لوگ. یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا. تھوڑے دیر خوش ہو جاتے پھر بھول جاتے ہیں. میچور شخص جو ہے نا وہ بھولتا نہیں ہے. جب آپ اس کی تعریف کریں گے نا وہ اور ہمبل کرے گا اپنے آپ کو. وہ ڈرتا ہوا کہے گا خداوند یہ تیرا ہی ہے, میرا نہیں ہے. تو اپنے آپ کو چیک کرتے رہے, میچورٹی کو چیک کرتے رہے. جب آپ کی تعریف ہو نا تو آپ پھولے نہیں سمارے تو سمجھو یو آر میچور. آپ کے چہرے سے گلاب جو ہے وہ ٹپکنا شروع ہو گئے جب آپ کی تعریف کی جا رہی ہے. یو آر میچور. آپ نابالغ کرسچن ہیں, لیکن جب آپ کی تعریف کی جا رہی ہے تو آپ اندر سے خدا کو جلال دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہمبل کر رہے ہیں. اٹ مینز یو آر میچور. ہاللیلویا. اور میں آپ کو بتاؤں, جو خوش آمد پسند کرنے والے ہوتے ہیں نا, سنیں دھیان سے, جو خوش آمد کرنے والے ہوتے ہیں نا انہوں نے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ خوش آمد پسند کر دیں. پھر وہ آپ کے آگے پیچھے آپ کی خوش آمد کریں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے ولنا ہے. تو یہ ہر جگہ پر ہوتا ہے. یہ گھروں میں ہوتا ہے, یہ کلیسیاؤں میں ہوتا ہے, یہ آفیسز میں ہوتا ہے, یہ بزنس کمیونٹی میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا چھڑ دو تسی بندے کو کام کڑانا کوئی مسئلہ ہی نہیں, دیکھنا ہو نہیں یار پھر نال چلو. انہوں نے جانا کہا وہ آج بھائی جی آج تے بڑے زبردست لگ رہے تسی. وہ جڑی تسی گل کیتی نا وہ تے کمال ہی ہے. تہاڈا ایکٹ بڑا زبردست سی. 2 منٹ بعد انہوں نے کہنا بھائی جان تھوڑے پیسے چاہیے تھے. انہوں نے کو نہ ہی نہیں ہونی. انہوں نے کہنا ہوں میں کی کرنا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو جب آپ جمع ہوں گے تو کیا ہوگا, آپ انکریجمنٹ کا وسیلہ بنیں گے ایک دوسرے کے لیے. اور دا موسٹ امپورٹنٹ, ہم خدا کی پریزنس کا تجربہ کریں گے. ہاللیلویا. اس لیے خدا کے کلام کو اوبے کریں, کمٹ کریں اس بات کے لیے کہ آپ جمع ہونے سے باز نہیں آئیں گے. بلکہ کیا لکھا ہوا ہے, ورس کو دوبارہ پڑھیں اور پھر ہم دعا کریں گے. لکھا ہے, اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے, بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں, اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو. آمین. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے. آئیے خداوند کے دعائیں کریں.